آج کی جو صورتحال ہے اور جو ٹرمپ صاحب کا جو کمنٹ ہے، میں نے تو کچھ کہہ دیا، لیکن ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہارموز کو یو ایس اے بنا لیں گے کچھ عرصے بعد، یہ بڑی تشویشناک اور فکر انگیز بات ہے۔ آپ کیا اس پہ کہنا چاہیں گے راشد رضوی صاحب؟ جی فیروز بھائی، آپ کو سلام، واحد بھائی کو بھی سلام، اور آپ کے سبھی ویورز کو ہمارا سلام۔ دیکھیے، یہ یہ بات تو انہوں نے کہہ دی تھی، پھر اس کے بعد آج واشنگٹن پوسٹ نے اس خبر کے بارے میں نکالا کہ مطلب جو بھی ان کے اسٹاف ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ریلی میں انہوں نے اس کو مذاق میں کہا تھا، اور ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ ہرمز کو قبضہ کریں گے، اس کو اپنی ٹیریٹری بنائیں گے۔ اس بات کو لے کر کے انہوں نے ابھی تازہ تازہ کھنڈن کر دیا ہے کہ وہ ایک انہوں نے مذاق میں کہا تھا، لیکن امریکہ کی جو انٹینشن ہے یہ صرف مذاق نہیں ہے، یہ اس کی کوشش ہے جو یہ شروع سے کر رہا تھا، اور شروع سے ہی بول رہا تھا کہ ہارموز ہمارا ہے، اس پہ ہمارا قبضہ رہے گا، ہم اس سے بہت پیسہ کمائیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ انٹینشن ہے۔ اور دوسری چیز ڈونلڈ ٹرمپ نے اور کہی تھی اپنے امریکن کے لیے کہ وہ $4 پر گیلن یا اس سے بھی زیادہ میں آپ کو پیٹرول خریدنا پڑ سکتا ہے، گیس آپ کو مہنگی خریدنی پڑ سکتی ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ مطلب کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ تو کہتی ہے چلیے ٹھیک ہے، ہم مان رہے ہیں مہنگائی ہے، ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو اور نیچے لانے کی کوشش کریں گے یا سبسڈی دیں گے، جو بھی۔ لیکن وہ کھل کے بول رہے ہیں کہ اور بھی مہنگا ہو سکتا ہے، اور آپ کو یہ مہنگائی جھیلنی پڑ سکتی ہے۔ تو جس کو لے کر کے کافی ان کے اندر لوگوں میں ناراضگی آئی ہے کہ ایک پریزیڈنٹ اپنی عوام کے بھلے کی بات کرنا چاہیے یا کہ یہ کہ ہم وہاں پہ تھوپ رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ ہمارے یہاں بھی ہوا تھا کہ کڑوی دوا کچھ دن پینی پڑے گی، تو آج تک ہم لوگ کڑوی دوا پی رہے ہیں۔ تو وہی حالات ہیں امریکہ کے بھی، وہ جو چاہتے ہیں وہ بولتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے بھاگنے کا راستہ مل نہیں رہا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران ان کو بھاگنے دے بھی نہیں رہا ہے۔ ایران نے صاف صاف کہہ دیا، عباس اراغچی نے، کہ نہ میری کوئی بات ہو رہی ہے ان لوگوں سے، نہ کوئی ہمارا لوگوں کا پلان ہے کہ ہم کب کہاں بات شروع کریں گے۔ یہ جو 60 دن کا سیز فائر ہے، اس پہ جب انہوں نے کہا تھا ختم ہونے والا ہے، تو کیا یہ رینیو ہوگا، کیا آگے کوئی بات ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے وہ بھروسہ کھو دیا ہے جو مطلب ہم لوگ کرتے تھے کہ بات چیت خالی کریں گے، بات چیت کے دوران کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، لیکن امریکہ بار بار ایکٹیویٹی چینج کر رہا ہے، پلیٹ فارم چینج کر رہا ہے، اس لیے اسے بات کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بات کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے، ہرمز الجھا ہوا ہے، کہیں پر امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بلاکیج ہے، کہیں ایران کہہ رہا ہے ہمارا بلاکیج ہے۔ تو مطلب جو عمان کا پارٹ ہے، عمان کا ایریا ہے، وہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے امریکہ نے اس پار، اور ہرمز کے اس پار ایران والا جو ہے بارڈر، وہ ایران نے اپنا کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ جنگ ختم ہوگی یا آگے بڑھے گی، آگے کیا ہونے والا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم ایران نے صاف کر دیا ہے کہ ہم الیکشن تک، ڈونلڈ ٹرمپ کے چناؤ تک ہم اس جنگ کو آرام سے لڑ سکتے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ہمارے ہتھیار یوز ہوئے ہیں، ہم نے واپس سے ریکور کر لیا ہے۔ ہم نے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپنے اور موڈیفائی کر لیا ہے اور اپڈیٹ کر لیا ہے، اب وہ اور بہتر کام کریں گے۔ ہم نے اپنی میزائلوں کو بھی کافی حد تک اپڈیٹ کیا ہے۔ میرے پاس ابھی وہ ہتھیار رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا ہے، ان کا استعمال کرنے کا نمبر ہی نہیں آیا ہے۔ تو ایران اس طریقے سے باتیں کر کے کہیں نہ کہیں امریکہ کے اوپر ایک سائیکولوجیکل پریشر بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تم لڑنے کے لیے آؤ گے تو ہم تیار ہیں، ہم، اور کہیں نہ کہیں ایک ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ٹینشن دینا کہ ہم تمہارے الیکشن کو خراب کر دیں گے، ہم تمہارے الیکشن کو ڈسٹرب کر دیں گے، تم کو ہم جیتنے تو نہیں دیں گے، ایسے حالات میں لا کے تم کو ہم چھوڑیں گے۔ تو یہ جو صورت حال چل رہی ہے ہرمز کی، امریکہ کی، ایران کی، اس میں بیچ بیچ میں کچھ چھوٹے دوسرے دوسرے ملک بھی آ جاتے ہیں، ان کے بھی مسائل آ جاتے ہیں۔ یو اے ہے، یو اے نے کہا کہ ہم پر اٹیک کیا گیا ہے، ہمارے جہازوں پر اٹیک کیا ہے ایران نے، اور ایران کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔
تو ایران نے پلٹوار کیا ہے، کہا کہ ابھی بہت ساری قیمت چکانا باقی ہے تم کو۔ ایران کا پلٹوار ہے یہ، دوپہر میں ارنا نیوز نے پبلش کیا ہے اپنے پورٹل پہ کہ ایران نے پلٹوار کیا ہے، کہا کہ ابھی تم کو بہت سے حساب چکانے باقی ہیں۔ تو یہ سمجھ میں ہم کو تو نہیں آ رہا ہے کہ بہت جلدی کوئی شانتی کا ماحول، شانتی کی باتیں، امن چین کی باتیں ہونے والی ہیں، ایسا تو ابھی فی الحال مہینے 2 مہینے کے اندر نہیں لگتا ہے۔ جی فیروز بھائی۔ تو یہ جو اب یہ جنگ چل رہی ہے، جنگ بند نہیں ہوئی، کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی، وار از آن۔ وہ الگ بات ہے بم نہیں پھوڑے جاتے، وار آن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ بم پھوڑے جائیں، ٹینک چلیں، توپیں چلیں یا اس طرح کا کوئی تباہی کا کام ہو۔ وار جو ہے آئیڈیاز میں بھی چلتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کیا ٹرمپ کے ذہن میں بھی کوئی وار آف آئیڈیاز چل رہی ہے آج کل کے دنوں میں، یا سب کچھ خالی ہے؟ جیسے کہا جا رہا ہے ہتھیار کم ہو گئے، میزائلز کم ہو گئے، اور ان کے جو جنگی بحری بیڑے ہیں 2 کو نقصان پہنچا ہے۔ تو کیا چیز ہے، کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہے؟ جی راشد صاحب۔ نہیں دیکھیے فیروز بھائی، امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ خود ایک ہتھیاروں کا سپلائر ہے، سوداگر ہے۔ ہاں بیچ میں ابھی تھوڑا کچھ ایسے صورتحال بنی تھی کہ ان کے بہت سارے دیشوں کے جو آرڈرز تھے وہ ویٹنگ تھے۔ اس پہ امریکہ نے یہ کہہ دیا تھا، پینٹاگن نے یہ کہہ دیا تھا کہ ابھی ہم خود وار میں ہیں، اس لیے ابھی سپلائی نہیں دیں گے، جیسے ہم وار سے نکلیں گے تو سپلائی دیں گے۔ تو یہ چیزیں صورتحال ہے کہ انہوں نے اپنا ریزرو رکھا تھا۔ اور بڑی چیز یہ ہے کہ جس حساب سے اٹیک کر رہا تھا ایران، ویسے حملے ہوتے نہیں ہیں کہ ڈرون اٹیک ہو، میزائل اٹیک ہو، تو پیٹریاٹ ہے، تھارڈ ہے، ایئر ڈیفینس سسٹم جو بھی ہیں، اس کی جو میزائلیں آتی ہیں بہت مہنگی مہنگی آتی ہیں، اور اس کو بنانا بھی بہت آسان نہیں ہوتا ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو وہ چیز ان کے پاس ایک لمیٹڈ اس مقدار میں تھی کہ جیسا انہوں نے ایک پیٹریاٹ بڑھایا تھا دکشن کوریا میں، وہ اس لیے کہ اتر کوریا کبھی اس پہ حملہ نہ کرے، جاپان بھی سیف رہے، اس طرح کر کے انہوں نے پھیلا کے رکھے تھے۔ اور جب ایران نے وہ جو 40 روزہ جنگ تھی، جو حملے کیے تھے، تو انہوں نے وہاں سے بھی منگوا لیے تھے، کیونکہ یہاں پر ان کے میکسیمم ایئر ڈیفینس جو ہے ڈسٹرب ہو گئے تھے، تو انہوں نے وہاں سے بھی منگوا لی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عرب دیش چلاتے رہے کہ ہم کو بھی 2 ایئر ڈیفینس، ہم کو بھی 2 ایئر ڈیفینس، لیکن وہ 7 لیئر پکی کر رہا تھا اسرائیل کی امریکہ۔ تو ہتھیار ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہتھیاروں کی بہت کمی ہے، ان کے پاس سینکڑوں تعداد میں فائٹر پلین ہیں، ان کے پاس میزائلیں ہیں۔ ہاں ان کی تھوڑا سا اسٹاک میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ وہ تو آرڈر ملتا تھا تو بناتے تھے، اب وہ سپلائی کا ہو جاتا تھا۔ ابھی انہوں نے سودا لے لیا یو اے سے، کتنے بلین ڈالر کا سودا کر لیا، سعودی عرب سے کر لیا انہوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ ہتھیار استعمال آپ ہی کو کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے یو اے کسی سے جنگ کیوں کرے گا؟ سعودی عرب کسی پہ حملہ کیوں کرے گا؟ وہ حملہ نہیں کرتا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے حوثیز کا چل رہا ہے تذکرہ، جن کا آپ نے کیا تھا کہ 2 پھاڑ کر دیے سعودی عرب نے۔ حوثیوں نے آرامکو پہ ایک بار نہیں 2-3 بار اٹیک کیا، لیکن سعودی عرب کی فورس نے ڈائریکٹ حوثیوں پہ اٹیک نہیں کیا ہے، وہ یمن کی جو آفیشیل فورس ہے ان کے تھرو حملہ کروا رہا ہے، ان کو مضبوطی دے رہا ہے، اور اپنے کچھ کمانڈرز ان کے سپورٹ میں انہوں نے وہاں بھیجے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرکی بھی سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر اپنے کچھ کمانڈرز بھیجے گا۔ یہ بھی مطلب پکی نیوز نہیں ہے، ایسا ایک شبہ جتایا جا رہا ہے۔ ہاں ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ 13-14 دیشوں کا ایک انہوں نے وہ بنا لیا ہے، گروپ بنایا، اور یہ کہا کہ ہم باب المندب پہ جو حوثی اٹیک کر رہے ہیں اس سے سرکشا کے لیے یہ لوگ وہاں پر اپنے اپنے نیول تیار رکھیں گے، وہاں پہ سب آئیں گے اور اس راستے کو کلیئر کرتے رہیں گے تاکہ باب المندب بند نہ ہو پائے۔ اب آپ بتائیے کہ ہرمز سے تو ان کا نقصان ہو رہا تھا، تو ان کے پاس ایک آپشن تھا باب المندب، اور جب وہاں خطرہ دیکھا تو انہوں نے 14 دیشوں کو جوڑ کر کے
ایک گروپ بنا لیا کہ ہم لوگ مل کر کے، اس میں ایجپٹ بھی ہے، ترکی بھی ہے، سوڈان بھی ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے کئی دیش ہے، وہ سب مل کر کے ہم لوگ یہاں سے راستہ ہموار کریں گے. اتنا بری تباہی ہو گئی فلسطین میں، لیکن آج نے کوئی گروپ نہیں بنایا کہ ہم لوگ مل کر کے اسرائیل کو روکیں گے. ہم لوگ مل کے حوثی کو روکیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم لوگ مل کر کے اسرائیل کو روکیں. آج آپ دیکھیے پورا ایک ٹاؤن پورا انہوں نے بلاسٹ کر کے تباہ کر دیا. آج بھی 13 لوگ جو ہیں لبنان میں مارے گئے ہیں. اور لبنان کے اوپر ہم تھوڑا سا اگر وقت ہو تو تذکرہ کر دیں آپ سے کہ کس طریقے سے امریکہ نے اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے سپورٹ میں گٹھیاں بٹھائی ہیں. لبنان میں فورس ہے، لیکن ان کے پاس کوئی بڑے ہتھیار نہیں ہے، ان کو پرمیشن نہیں ہے اسرائیل کے خلاف لڑنے کی. ایک راستہ یہ کلیئر ہو گیا. اب دوسرا بارڈر آتا ہے سیریا کا. سیریا کے حالات یہ ہیں کہ آپ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا. پہلے جب بشار الاسد کے تھے لوگ تو وہ تھوڑا بہت ان کو جواب دیتے تھے، اٹیک کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، رپلائی دیتے تھے. گولان ہائٹ جو ہے ابھی تک جو میرے خیال سے 70s کے ڈیوریشن میں قبضہ کر لیا تھا سیریا نے اسرائیل سے. پہلے وہ سیریا کا ہی پارٹ تھا، اب وہ چلا گیا پھر اسرائیل کے ہاتھ میں بہت آسانی سے بنا لڑے ہوئے. اس نے کافی ایریا سیریا کا کیپچر کر لیا بنا لڑے ہوئے. اور جب آبادیوں میں گھستے ہیں اب تو وہاں پر ان کو جواب ملتا ہے، کرارا جواب ملتا ہے. وہاں کی عوام لڑ رہی ہے سیریا کی، سرکار نہیں لڑ رہی. ایک انہوں نے ایک پٹھو ادھر بٹھا دیا. پھر ایک بارڈر ایجپٹ کا ہے، ایک بارڈر جارڈن کا ہے. نہ یہ ایجپٹ سے خطرہ ان کو ہے، نہ جارڈن سے خطرہ ہے. جارڈن ویلی میں فلسطینیوں کے 200 لوگ رہتے تھے. وہاں پر جارڈن ویلی میں کئی گھر تھے. وہاں پر جو واٹر سپلائی گئی تھی اسرائیل سے ہی گئی تھی. اسرائیل نے وہ واٹر سپلائی بند کر دی آج. مطلب وہ بھی زمین خالی کرو. جب وہاں پر ان کے جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوں گی تو وہاں پہ لوگ رہ کیسے پائیں گے؟ پلائن کر جائیں گے وہاں سے. اور پانی انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے. تو امریکہ نے کس طریقے سے دیکھیے کھانچا بٹھا کر کے امریکہ اور فرانس نے کیسے سیو کیا ہے اسرائیل کو. اب اسرائیل کے اندر یہ ہے کہ ہم جس پہ چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں حملہ کر سکتے ہیں، کوئی ہم کو روکنے والا نہیں ہے. اگر کوئی ہم پہ حملہ کرنے آئے گا تو ہمارا پالتو امریکہ ہی یہ بچانے چلا آئے گا. اب باقی نندا کرنے والے عرب دیش ہیں جو نندا بھی کر دیں گے. یہ صورتحال بنا کے رکھا ہے اس جو ایریا ہے وہ پورا مڈل ایسٹ کا. یہ حالات ہے کہ کوئی ان سے ٹکرائے نہیں. لیکن جس طریقے سے ہوتی اٹیک کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہوتی اس وقت ایکٹیو ہیں، وہ پوری پلاننگ ایران کی ہے. اس میں کہیں سے چھپی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایران کو نہیں پتا کہ سعودی عرب نہیں جانتا ہے کہ امریکہ نہیں جانتا ہے. یہ ہوتی آفیشیل یمن کی آفیشیل فورس ان پہ اٹیک کروا رہے ہیں، یہ سعودی عرب کی فیسلٹیز پر اٹیک کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ہی ہمارا بلاکیج بنا کے رکھا ہوا ہے، ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں کہ ہم تیل نہیں بیچ سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے چلو اگر ہم نہیں کریں گے تم کو بھی اس لائق نہیں چھوڑیں گے. وہ حالات لا کر کے انہوں نے کھڑے کر دیے. اب یہ کب تک لڑ پائیں گے، کتنا لڑیں گے، یہ دیکھا جائے گا. سوشل میڈیا پر کیا میڈیا میں ہی فتنہ گیری والی چیزیں چالو ہو گئی ہیں کہ ہوتی نے جو یمن کا ایک پورٹ ہے آپ نے نام دیا تھا جو پہلے ہوتیوں نے قبضہ کر لیا تھا، پھر بعد میں یمن نے واپس سے حاصل کر لیا. اس کے اوپر بتا رہے ہیں کہ 200 میزائلیں داغ چکا ہے ہوتی. کیا اس نے اتنی میزائلیں اسرائیل پہ داغی تھی؟ مطلب اس طریقے سے چیزوں کو ڈائیورٹ کرنا اور چیزوں کو گھمانا یہ بھی چل رہا ہے آپ کی میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں. تو آج ہوتی جس کنڈیشن میں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، وہ کتنا لڑ پائیں گے، کتنا جیت پائیں گے، ہاریں گے یا کچھ گین کریں گے یا لوز کریں گے. کیونکہ ہوتی کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کو کچا مال پہنچتا ہے، ان کو ایران نے ٹرین کر دیا ہے، وہ میزائل اپنی خود بنا سکتے ہیں، اپنی میزائل خود وہ بنا رہے ہیں جس کا وہ استعمال کر رہے ہیں. اب وہ میزائل
وہ کتنی تعداد میں بنا رہے ہیں، کیا اسپیڈ بنا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے. کیوں ممتاز بھائی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ عرب آپس میں لڑ رہے ہیں؟ کیا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا مسلمان سے مسلمان کی جنگ کا؟ تو آپ میرے خیال سے اور بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا جمیل بشیر صاحب کا جو سوال ہے وہ کلیئر کر دیجئے. جی راشد رضوی صاحب. جی دیکھیے، جمیل صاحب کی جو سوال ہیں وہ جنوین سوال ہیں کہ عرب آپس میں یہ لڑ نہیں رہے کہ لڑائے جا رہے ہیں، اور یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ جو دشمنوں کے چکر میں آ کے لڑ رہے ہیں. اگر ہوتی کے مسائل سالو ہو جاتے تو کبھی بھی یمن میں دوفار نہیں ہوتا. کہیں پر بھی ودروہ تب ہوتا ہے جب کہیں پر اتیاچار ہوتا ہے. ابھی بحرین میں چل رہا ہے، بحرین کا تو وہی حال ہے. بحرین سے جہاں امریکہ فورس ہٹے گی، بحرین میں تختہ پلٹ ہونے کی چانس ہوگی. یہ لوگ امریکہ کو اسی لیے پال کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہماری تاناشاہی چلتی رہے. یہ اپنی تاناشاہی کو، اپنی سत्ता کو، اپنی گدی کو بچانے کے لیے انہوں نے امریکہ کو پالا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیموکریسی ایسی چیز ہمارے یہاں آندولن نہ ہو جائے. صدام حسین اتنے سال راج کیے، عراق میں 85 سے 90% شیعہ ہے. صدام حسین شیعہ نہیں تھے، لیکن صدام حسین راج کیے. کس دم پہ راج کیے؟ بندوق کے دم پہ راج کیے. یہ تو آپ اتنی اچھی چیزیں مہیا کراؤ کہ سب کی زبان بند رہے، کوئی کچھ بولے ہی نہیں. آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرو گے، کوئی آواز اٹھائے گا آپ دمن کرو. ظاہر سی بات ہے، ودروہ ہو. لیبیا ہے، لیبیا میں آپ دیکھیے گدافی نے بہترین کام کرنا شروع کیا تھا ایجوکیشن کے اوپر. بہترین کام. اگر آپ مڈل ایسٹ کے لیڈران میں جاننا چاہیں گے تو ہم آپ سے یہی بتائیں گے کہ مڈل ایسٹ کے لیڈران میں گدافی بہترین لیڈر تھا، جس نے بہت پہلے اس چیز کو بھاپ لیا تھا کہ ہماری پہچان ایجوکیشن سے ہی ہے. اور گدافی نے پورے دنیا سے اچھے پروفیسر ہائر کیے، ہائی سیلری کا. اور لوگ گئے انڈیا سے بھی، ہماری جانکاری میں 2-3 لوگ گئے، وہ آگے بہت تعریف کرتے تھے لیبیا کی کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے. ختم کر دیا گدافی. پھر وہاں پر گرہ یدھ ہو گیا. وہاں پہ کوئی دو کمیونٹی نہیں ہے، یہ بھی آپ جانیے. یہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں سنی ورسز شیعہ، تو لیبیا میں نہیں ہے سنی ورسز شیعہ، لیکن وہاں لڑایا گیا. وہاں پر عراق میں شیعوں نے حملہ نہیں کیا تھا صدام کے اوپر. عراق میں حملہ کیا تھا کس نے؟ عراق میں حملہ کیا تھا امریکہ، برٹن اور جرمنی، فرانس اور اسرائیل نے مل کے. یہ لوگوں نے حملہ کیا تھا وہاں، شیعوں نے نہیں کیا تھا. بحرین پارٹ آف ایران تھا، وہ گفٹ کر دیا تھا شاہ نے بحرین کو. وہاں پر بھی 80-85% پاپولیشن شیعہ ہے. انہوں نے سत्ता پریورتن نہیں کیا. دبئی ہے، آپ دبئی کو دیکھیے. دبئی ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں پر ہر کسی کو ہر چیز اویلیبل تھی، کسی کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی، اور بہت تیز. مڈل ایسٹ کا ڈیولپنگ کنٹری 2 ہی ہم نے دیکھا ہے، یا قطر یا دبئی. بہت تیز چل رہا تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ امریکہ اسرائیل کے جھانسے میں یہ بھی آ گیا. آپ امریکہ اسرائیل کو اپنے ڈیولپ پروگرام تک رکھتے، پرسنل پروگرام میں انوالو نہیں کرتے. انوالو کر دیا، پھنس گئے. تو اگر کوئی سرکار بہتر فیسلٹیز مہیا کراتی ہے افروز بھائی، تو پھر کوئی ودروہ ہونے کا سوال نہیں. لیکن یمن میں دمن ہوتا تھا، اس لیے وہاں ورودھ ہوا، وہاں ودروہ ہوا. اب وہی ڈر سارے دیشوں کو ہے، کہیں ایسا نہ ہو بحرین میں ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کویت میں ہو جائے. کویت میں بھی اچھی کوانٹٹی میں شیعہ ہے، لیکن وہاں بھی کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے. بحرین میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے. ایسے
لوگ روزگار سے لگے ہوئے ہیں, اچھی ان کی ارننگ ہو رہی ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے کہ جو شیخ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام سر نیم کیا ہے؟ کوئی مطلب نہیں اس سے. ہم ہی لوگ ہیں انڈیا کے اتر پردیش میں رہتے ہیں, سپا کی بھی سرکار آئی, بی جے پی کی بھی آئی, جی کانگریس بھی دیکھی گئی, بھاجپا بھی دیکھی گئی, لیکن ہم آم، لوگوں نے ایڈوکیٹ خود گورنمنٹ رضوی صاحب, ایڈوکیٹ رضوی صاحب, میں تھوڑا سا رکھنا ہوگا آپ کی بات میں. وہ یہ کہ ایک عجیب و غریب اپڈیٹ آیا ہے, اور وہ جو اپڈیٹ ہے ابھی ان کا ہے, تبریز عالم صدیقی صاحب کا ہے غالباً, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے کچھ موساد ایجنٹس کو آگے, میسائل کے آگے باندھ کر ان کو اپنے آقا کے پاس بھیجا تھا. ایسی خبر ہے, آقا کے پاس بھیجا تھا باندھ کے, یا اڑایا تھا, یہ پتا نہیں. یہ چچڑے ان کے اڑے تھے. اس پہ میرے خیال سے آپ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے پائے گا. جی, وہ جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی, اس جی 12 جی روزہ جنگ, ہاں, جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس میں موساد کے ایجنٹ کا ہی کمال تھا کہ جو انہوں نے سارے ایئر ڈیفنس ان کے لاک کر دیے تھے, سارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈسٹرب کر دیا تھا ڈرون سے, اور اندر ہی اندر ڈرون فیکٹری بنائی, ڈرون وہاں بنائے, بنا کر کے اس سے اٹیک بھی کیا سارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں, جس میں کئی جنگل مارے گئے تھے ایران کے پہلے ہی دن, جس میں 24 سے 48 گھنٹے لگ گیا تھا ایران کو جواب دینے میں. ایران دہل گیا تھا, کیا ہو رہا ہے, ہمارے سارے ڈیفنس سسٹم پہ اٹیک ہو گیا, اندر سے اٹیک ہو گیا. تو جو پکڑے گئے تھے ان کو میزائل نے باندھ کے بھیج دیا. اور جب میزائل اتنی اسپیڈ میں اتنے اوور میں جاتی ہے, اتنی ہیٹ ہو جاتی ہے, ان کے راستے میں ہی ان کی پوری ہڈی اور چمڑی کے ختم ہو گئی ہوگی, وہ 1 کلومیٹر کے اندر ہی ختم ہو گئے ہوں گے. جی 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 جی, لیکن یہ خبریں آئی تھی. اچھا, ابھی اس وقت ہم لوگ بات کر رہے تھے امریکہ جی کی. جی دیکھیے امریکہ میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹوٹل جو مسلم میئر ہیں امریکہ میں 8 ہیں, اور 8 میں مشیگن جو جگہ ہے, جو ان کا گڑھ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہاں سے 4 میئر ہیں. مشیگن سے 4 میئر ہیں, اور ایک لیفٹیننٹ گورنر ہیں جن کا نام غزالہ ہاشمی ہے. تو وہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, لوگ آپ کا کام دیکھتے ہیں. ہوں وہاں پر جو لڑائی چلتی ہے وہ دھرم کی نہیں چلتی ہے, وہاں پر لڑائی چلتی ہے بلیک اینڈ وائٹ کی. ہاں چاہے برٹن ہو, آپ کا فرانس ہو, ہر جگہ گورا ورسس کالا. تو مطلب لوگ ستہ ہتھیانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں ڈھونڈا کرتے ہیں کہ ہم کس چیز کو ہتھیار بنا کر کے ستہ تک آئیں. جہاں ان کو لگتا ہے کہ دھرم بہترین علاج ہے, دھرم پکڑ لیا, دھرم کے نام پہ لڑ رہے ہیں, ستہ پا رہے ہیں. جہاں دیکھ رہے تھے یہاں پر تو دھرم, کالے بھی وہی کرسچن ہے, گورے بھی کرسچن ہے, تو ٹھیک ہے کرسچن کے نام پہ لڑو, وہ گورے کے نام پہ لڑو. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن ہمیشہ گورے سپورٹ کی تھی, اور آپ کے جو بائیڈن کی پارٹی تھی وہ ایک سیکولر پارٹی تھی, وہ ایک سیکولر پارٹی تھی. وہ مطلب کوئی جات نہیں ہے, یہودی, مسلمان, ہندو, بودھسٹ, جینس, کوئی مطلب نہیں, سب ہمارے ساتھ ہو. اب وہ لیفٹ ونگ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, مسلمان سے نفرت, کالوں سے نفرت, یہ سب. یہ آ اس لیے گئے کہ جو بائیڈن نے بہت اچھے خاصے ہتھیار اسرائیل کو دیے تھے غازہ کو برباد کرنے کے, وہی وجہ وہ ہے. ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آنے کا کوئی میٹر ہی نہیں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے. دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے ان کے. صرف اور صرف غازہ میں جو بارود دیا تھا انہوں نے, جو بائیڈن نے,
اور فائنینشیل ہیلپ کی تھی اسرائیل کی، وہی وجہ تھی وہاں کی عوام ناراض تھی۔ دیکھیے عوام بھی انسان ہوتی ہے، اور ہم جو چھوٹے دیش ہوتے ہیں، چھوٹے دیشوں میں کیا ہوتا ہے، ان میں تھوڑا ہین بھاونا رہتی ہے آپس میں، لیکن جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، آپ اگر وہاں جائیں گے، وہاں بات کریں گے، تو وہاں سچ کو سچ، غلط کو غلط لوگ بولیں گے، نہیں نہیں وہ غلط، نہیں وہ صحیح۔ ہمارے یہاں طرح نہیں ہے کہ اگر ہمارے دھرم کا بلاتکاری ہے نا، تو ہم اس کے سمرتھن میں ترنگا لے کے چلیں گے، نہیں اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں اگر ریپسٹ ہے کوئی بھی ہو، پڑوسی ہی ہے، جیل جائے، سزا ہو اس کو۔ تو جو حالات ہمارے یہاں ہیں وہ حالات وہاں نہیں ہے، جو وہاں ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اب دیشوں میں ساتھ ساتھ سنسکرتی بدلتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں لوگ کہتے تھے بہت تیز ڈیولپ کیا، بہت اچھی کنٹری ہے، کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کے مار کے اپنا گھر بنا رہے ہو، کبھی غازہ میں، کبھی ویسٹ بینک میں۔ اب تو لوگ فلسطین نام لینا ہی بند کر دے رہے ہیں۔ اب فلسطینی بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کب تک روئیں گے، کتنا روئیں گے، چلو اس مصیبت کو ہی اپنا نصیب مان لیتے ہیں، اس اذیت کو ہی اپنا نصیب مان لیتے ہیں۔ کیونکہ جب ایسے دیش ہیں بیٹھے ہوئے پڑوسی کچھ بول نہیں رہے ہیں، تو کون بولے گا؟ پیرس بولے گا اتنی دور سے، سوری اسپین بولے گا، آئرلینڈ بولے گا، وہاں سے کیا کر سکتا ہے؟ وہ کولمبیا بول رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے اتنی دور سے؟ جن کی بارڈر مل رہے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ ابھی ایران پلان کر رہا تھا حوثیوں کے ساتھ مل کر کے اٹیک کرنے کے لیے اسرائیل کے اوپر، اس لیے کہ وہ سدن لبنان پر آبادی پہ آبادی ختم کیے جا رہا ہے، پورے پورے گاؤں خالی کرا کر کے ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دے رہا ہے کہ گھر، کہ لوگ لوٹ کے آتے ہیں ان کو ان کے مکان نہیں ملتے۔ ایران نے کہا تھا حملہ کر دیں گے اگر تم نے، اب ایسا کیا، کیا کیا انہوں نے؟ حوثیوں کو یمن سے بھگڑا دیا، سعودی سے بھگڑا دیا، اب بھگڑا کے ڈونلڈ ٹرمپ جا کے وہاں بیٹھے ہوئے آرام سے، اور یہ بیوقوف آ کے بھیڑ گئے۔ یہ اتہاس آج کا نہیں ہے فیروز صاحب، آپ نے ایک بہت پرانا نام سنا ہوگا، جب اسلام آیا تھا اسی دور میں، عبداللہ ابن سبا، نام سے تو آپ کہو گے مسلمان ہے وہ، لیکن تھا وہ یہودی۔ اس نے کتنے تفرقے پھیلوائے، لیکن آج بھی مسلمانوں کے ایک دو دھڑے اس کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ مطلب مسلمانوں کے ایک دو دھڑے عبداللہ ابن سبا کو رضی اللہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ان سے یہ روایت ہے، جبکہ ایک دم صاف و کلیئر ہے کہ وہ یہودی تھا۔ تو آج آپ اس یہودی کو رضی اللہ کہہ رہے ہو جو معصوموں کو مار رہا ہے۔ آج بھی نعیم شیخ نے یہ کہا، شیخ نعیم نے یہ کہا، جو حزب اللہ کے چیف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسرائیل ہے، یہ کبھی بھی زبان کی بات نہیں مانے گا، یہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی تیاری چل رہی ہے، لیکن ہمارے لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ صدام حسین بڑی، اس سے پہلے ایران سے لڑ کر کے اس نے اپنے آپ کو ریلیشن خراب کر لیا، پھر جب اس پہ اٹیک ہوا عرب ملکوں سے وہ مدد کرتا رہا، مصر بھی چپ تھا، سعودی عرب بھی چپ تھا، جارڈن بھی چپ تھا، سبھی چپ تھے۔